آئیے آج تاریخ کے ایک ایسے تاریخی ترین حصے کی بات کرتے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم اصل ذرائع اور تاریخی حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک چھوٹی سی نفرت کیسے ایک باقاعدہ ہتھیار بن گئی۔ یہ کسی کہانی کا حصہ نہیں، بالکل حقیقت ہے، اور اسے سمجھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو چلیے اس اہم تاریخی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جرمنی کوئی عام ملک نہیں تھا۔ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ثقافتی اور تعلیمی مرکز تھا جہاں فن اور دانشوری عروج پر تھیں۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اتنے پڑھے لکھے معاشرے میں نفرت کا بیج اتنی تیزی سے پھیل گیا؟ اس پریشان کن سوال کا جواب ہمیں پہلی جنگ عظیم کے بعد کے حالات میں ملتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی ہار نے جرمنی کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ معاہدے ورسائے کے تحت ان پر اتنے بھاری جرمانے لگائے گئے کہ ملک کی معیشت ہی تباہ ہو گئی۔ تصور کریں، مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ لوگوں کو صرف ایک وقت کی روٹی خریدنے کے لیے بوری بھر کر نوٹ لے جانے پڑتے تھے۔ بالکل سچ۔ انہی مایوس کن حالات اور تباہی نے عام لوگوں کے دلوں میں غصہ بھر دیا، اور وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو انہیں ان کی کھوئی ہوئی پہچان واپس دلا سکے۔ اور یہی وہ حالات تھے جن کے نتیجے میں ایک ایسا لفظ سامنے آیا جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ پر سیاہ داغ لگا دیا، اور وہ لفظ تھا ہولوکاسٹ۔ اصل میں یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آگ کے ذریعے قربانی، لیکن حقیقت میں یہ نازی حکومت کی طرف سے یورپ کی یہودی آبادی کو مٹانے کی ایک مکمل ریاستی سطح پر تیار کردہ مہم تھی۔ اس تباہی کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ آج تک اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل لگتا ہے۔ دیکھیے، جمہوریت کبھی ایک رات میں ختم نہیں ہوتی، اسے آہستہ آہستہ مارا جاتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر، جو اصل میں ایک ناکام سپاہی تھا، اس نے لوگوں کے اس غصے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ 1923 کی ایک ناکام بغاوت سے شروع ہو کر 1929 کے معاشی بحران تک اس نے اپنی طاقت بڑھائی۔ بھوک اور بے روزگاری نے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ پھر 1932 میں نازی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بنی، اور 1934 آتے آتے وہ مکمل طور پر ایک آمر بن چکا تھا۔ چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے آگے بڑھا۔ حکومت میں آنے کے فوراً بعد ہی جرمن پارلیمنٹ میں اچانک ایک پراسرار آگ لگ گئی، اور پتہ ہے اس آگ کا کیا استعمال ہوا؟ اسے ایک ہنگامی صورتحال کا بہانہ بنا کر لوگوں کے بنیادی حقوق بالکل معطل کر دیے گئے۔ مخالفین کو بنا کسی وجہ کے قید کر لیا گیا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے خوف پیدا کر کے جمہوریت کو آئینی طور پر ختم کیا جاتا ہے۔ اب طاقت مل تو گئی تھی، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے دلوں اور دماغوں کو قابو کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کام کے لیے باقاعدہ ایک پروپیگنڈا منسٹری بنائی گئی، اور ان کا اصول بڑا سیدھا تھا۔ جیسے کہ جوزف گوبلز کا یہ بہت مشہور قول ہے کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار دہراؤ کہ سننے والے اسے ہی حقیقت مان لیں۔ ذہن سازی کا یہ طریقہ اتنا اثردار تھا کہ سچ بولنا جرم اور ریاست سے اختلاف کرنا واقعی غداری بن گیا تھا۔ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے پورا ایک مشینی نظام کھڑا کیا گیا۔ حکومت نے بہت ہی سستے ریڈیو بانٹے تاکہ صرف ایک ہی آواز سیدھا لوگوں کے گھروں تک پہنچے۔ تعلیم کو مکمل طور پر ذہن سازی میں بدل دیا گیا۔ بچوں کو یہاں تک سکھایا گیا کہ ان کی پہلی وفاداری اپنے ماں باپ سے نہیں بلکہ ریاست سے ہے۔ خواتین کو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیا گیا، اور جس نے بھی سوال اٹھایا اسے ریاست کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نفرت سوچوں سے نکل کر قانون بن جائے تو تباہی یقینی ہوتی ہے۔ 1935 کے نیورنبرگ قوانین نے اس نفرت کو قانونی شکل پہنا دی۔ یہودیوں سے ان کے جینے کے بنیادی حقوق تک چھین لیے گئے۔ شناخت کے لیے ہر ایک پر لازمی کر دیا گیا کہ وہ اپنے کپڑوں پر سٹار آف ڈیوڈ پہنے۔ ان کے کاروباروں کا بائیکاٹ ہوا، اور آخر میں انہیں ان کے گھروں سے نکال کر گھیٹوس یعنی چھوٹی، گندی اور تنگ بستیوں میں دھکیل دیا گیا۔ پھر آتی ہے 1 ستمبر 1939 کی تاریخ، جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا اور دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس حملے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے بلٹزکریگ یعنی بجلی جیسی جنگ کہا گیا۔ چند ہی مہینوں میں یورپ کے بڑے بڑے ملک تباہ ہو گئے۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پوری دنیا کا دھیان ان فتحانہ حملوں پر تھا، ٹھیک اسی وقت پردے کے پیچھے ایک انتہائی خوفناک اور خاموش منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب اس حصے کے بارے میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے، صرف 90 منٹ۔ جنوری 1942 میں وانزی کے مقام پر ایک ایسی میٹنگ ہوئی جو صرف 1.5 گھنٹہ چلتی ہے۔ اس چھوٹی سی میٹنگ میں افسروں نے بیٹھ کر ایک ایسی مشینری کی منصوبہ بندی کی جس کا مقصد ایک پوری نسل کو صفائے ہستی سے مٹانا تھا۔ صرف 90 منٹ میں بغیر کسی انسانیت کے لاکھوں زندگیوں کو ختم کرنے کا قانونی اور انتظامی فیصلہ لے لیا گیا۔ اور اس طے شدہ میٹنگ کا مقصد کیا تھا؟ 1.20 کروڑ یہودی۔ جی ہاں، یہ وہ وسیع نمبر تھا جسے پورے یورپ سے ڈھونڈ کر ختم کرنے کا نشانہ بنایا گیا۔
इस भयानक मंसूबे को फाइनल सोल्यूशन या आखिरी हल का नाम दिया गया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये एक बाकायदा और ठंडे दिमाग से तैयार किया गया हिसाब किताब था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ये कत्लेआम किसी एक दिन में नहीं हुआ, इसे एक इंडस्ट्रियल निज़ाम के तहत चलाया गया। मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को जानवरों की तरह मालगाड़ियों में ठूंस कर मौत के कैंप्स में लाया जाता। ऑशविट्स और ट्रिब्लिंका पहुंचते ही खानदान एक दूसरे से अलग कर दिए जाते। कमज़ोर और बूढ़े लोगों को फौरन गैस चैम्बर्स में मार दिया जाता, जबकि सेहतमंद अफराद को सख्त ज़बरी मुशक्क़त, भूख और बीमारियों के जरिए मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इन कैंप्स की खौफनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वहाँ डॉक्टर योसेफ मेंजेले जैसी शख्सियात मौजूद थीं, जिन्हें मौत का फरिश्ता पुकारा जाता था। इन्होंने जिंदा इंसानों और ख़ास तौर पर मासूम बच्चों पर ऐसे दिल दहला देने वाले मेडिकल तजर्बात किए जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। ये इस बात का संगीन सबूत है कि उन कैंप्स के अंदर इंसानी हमदर्दी का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। लेकिन इस घने अंधेरे में भी इंसानी रूह की ताकत उभर कर सामने आई। इन नामुमकिन हालात और इस कदर जुल्म के बावजूद लोगों ने मुजाहिमत बरकरार रखी। गेटोज़ में फंसे लोगों ने मिलकर बगावतें की, कुछ लोग जंगलों में फरार होकर गेरिला फाइटर्स बन गए, और सबसे बड़ी हिम्मत ये थी कि उन्होंने इंतहाई खतरे में भी खुफिया तौर पर अपने मजहब, फ़न और सकाफत को जिंदा रखकर एक बेमिसाल खामोश मुजाहिमत की। तो इसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि 7 लाख ये कोई आम अदद नहीं है। ये उन मासूम यहूदी जिंदगियों का बोझ है जो इस जुल्म का शिकार हुए। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इनके साथ साथ लाखों रोमानी अफराद, माजूर इंसान और सियासी मुखालिफिन को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। पूरा यूरोप इस अजीम और नाकाबिले तलाफी नुकसान से भर गया और जिंदगी से भरी बस्तियां खंडरत में बदल गईं। वैसे तारीख का असूल है कि हर मगरूर ताकत का जवाल आखिरकार आता ही है। 1941 में हिटलर का सोवियत यूनियन पर मगरूरी में किया गया हमला सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1943 में स्टालिनग्राड के मकाम पर मिली हार ने जर्मन फौज की कमर तोड़ दी। फिर 1944 में डी-डे लैंडिंग्स ने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया, और आखिरकार अप्रैल 1945 में सोवियत फौज सीधा बर्लिन की सड़कों पर दाखिल हो गई। और अंजाम क्या निकला? जिस शख्स ने पूरे यूरोप को आग में झोंक दिया था, वो अपने आखिरी दिनों में बर्लिन के एक ज़मींदोज़ बंकर में खौफ और तन्हाई की हालत में छिपा बैठा था। 30 अप्रैल 1945 को अपने ही लगाई आग में जलते यूरोप को छोड़कर इस आमिर ने खुदकुशी कर ली। बाहर आलमी तबाही का मंजर था, और ज़मीन के नीचे वो डरता हुआ शख्स आखिरी वक्त तक हकीकत का सामना करने से इनकार करता रहा। और ये मवाजना इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है कि धोखे से किए गए वादों की हकीकत क्या होती है। 1930 की दहाई में जो आवाज़ मुल्क को कौमी फ़ख्र और माशी तरक्की के सुनहरे ख्वाब दिखा रही थी, उसी ने 1945 तक आते आते मुल्क को क्या दिया? सिर्फ तबाहशुदा शहर, एक तकसीमशुदा मुल्क और ऐसी आलमी तबाही जिसके दुख और असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ा जा चुका है। तारीख के इन असबाक ने साबित किया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई बंदूक नहीं, बल्कि वो दिमाग होता है जिस पर नफरत ने काबू पा लिया हो। जब हम सवाल करना छोड़ देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो तारीख खुद को जरूर दोहराती है। क्या हम आइंदा कभी ऐसी खामोशी को पहचान पाएंगे, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए? इस अहम तारीखी सफ़र में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।